حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی آپ کے جلال اور آپ کی ہیبت کے چرچے تھے. آپ نے ایک بار تلوار نکالی, پتا چلا کہ مسلمانوں میں ایک نبی ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آپ نے پلان کیا کہ میں اس نبی کو شہید کر دوں گا. اب اس ارادے سے گھر سے نکلے. ایک صحابی رسول جنہوں نے ابھی تک اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا, وہ حضرت عمر سے ملے. کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں. کہا اے عمر وہاں بعد میں جانا, پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں. حضرت عمر اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں, بہن کو اور بہنوئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور گھر میں جا کر آپ نے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا. بہن کو زخم بھی لگ گیا, خون بھی نکلا, مگر وہ کمال کی بہن تھی. اس کا ایمان کیسا تھا؟ وہ کہتی اے عمر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان جو لائی ہوں اس سے میں متزلزل نہیں ہو سکتی, اس اسلام سے میں دور نہیں ہو سکتی. تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا کہ ایسا کون سا مذہب ہے کہ میں مار بھی رہا ہوں, میرا ایک روب و دبدبا بھی ہے, یہ زخمی بھی ہو گئی ہے, مگر پھر بھی اسلام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تم جو کتاب پڑھ رہی تھی, میں گھر میں آیا تو کچھ مطالعہ چل رہا تھا, بتاؤ اس کتاب میں کیا ہے؟ سبحان اللہ, بہن بھی کیسی ہے, بھائی حالانکہ بڑے جلال میں ہے, کہتی کتاب کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, پہلے آپ نے پاک ہونا ہوگا. قرآن کی اپنی ہیبت ہے. حضرت عمر نے جب قرآن پڑھا تو قرآن پاک کی آیت دل میں پیوست ہونے لگی, دل کا رنگ بدلنے لگا, اور اب ارادہ تبدیل ہو گیا. تلوار لے کر, اسی تلوار کو لے کر ایک ایسا مکان تھا جس کو دار ارکم کہا جاتا ہے. مسلمان وہاں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے, کیونکہ جب بھی اذان دیتے تھے لوگ مارتے تھے, نماز پڑھتے تھے لوگ مارتے تھے, کعبے کے پاس جا کے طواف کرنا چاہتے لوگ لہو لہان کر دیتے. تو ایک مکان تھا جو کعبے کے قریب تھا, اس کو دار ارکم کہا جاتا تھا. 39 مسلمان ہوئے تھے, ابھی 40 بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تھوڑے دنوں ہی پہلے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے. مسلمانوں کو کچھ ہمت آئی تھی, مگر اب حضرت عمر دروازے پر پہنچ گئے. دروازے کو کھٹکھٹایا, کسی صحابی نے دروازے کو ہلکا سا کھول کر دیکھا اور اندر آ کر خبر دی کہ حضور عمر آئے ہیں, ہاتھ میں تلوار بھی لے کر آئے ہیں. ایک عجب سا اندر کمرے میں سما بن گیا. مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, آپ کی جوان مردی کی بھی کیا بات ہے, آپ نے کہا آنے دو عمر کو, اگر اچھے ارادے سے آیا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ عمر ہی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا. مگر کمال دیکھیں, ذرا تصور تو جمائیے کہ جب دروازہ کھلا ہوگا, کونین کے والی رب کے حبیب اپنا چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ جگمگاتے ہوئے جب دروازہ کھولا, حضرت عمر سامنے ہیں, نبی پاک ادھر ہیں. حضرت عمر نے جلوہ جانا دیکھا. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا, اے عمر ایمان کیوں نہیں لے آتے, کب تک مجھ سے لڑتے رہو گے؟ اللہ اکبر, یہ الفاظ نکلنے تھے کہ حضرت عمر کی دل کی دنیا اور بدل گئی. کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر, حضرت عمر کا کلمہ پڑھنا تھا. صحابہ کرام کی خوشی کا عالم یہ ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ تمام صحابہ نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا, اور تکبیر کی آواز جو ہے وہ ایسی گونجی کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. لوگ حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے, یہ چھپ کر عبادت کرنے والے اتنی بلند آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ ہر کوئی خوش تھا. سبحان اللہ, قرآن کے نور نے اور نبی پاک کے جلوے نے حضرت عمر کے سبحان اللہ دل کو بدل کر رکھ دیا. ایک اور خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, کیونکہ حضرت عمر کے لیے نبی پاک دعا کیا کرتے تھے, وہ بڑا کٹھن وقت تھا, مسلمانوں کو مار پڑتی تھی. آج ہم پنکھوں میں بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, کسی کو یہ خوف نہیں ہے کہ اذان کیسے ہوگی, ارے نماز پڑھیں گے تو کوئی مارنے تو نہیں آ جائے گا. آج کتنا آسان ہے ہمارے لیے رب کا نام لینا, کلمہ پڑھنا, نمازیں پڑھنا. ارے یہ وہ دور تھا کہ مسلمان اپنا ایمان بھی کسی پہ ظاہر نہ کر سکتے تھے. نبی پاک کا دل بہت جل رہا تھا, پیارے آقا بڑی تکلیف میں تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. نبی ناری کہتے ہیں جہنمی, جو آگ میں جانے والے غیر مسلم جو تھے, یہ دور ان کا تھا. اور نبی پاک کا جو دل ہے وہ بڑا تکلیف میں تھا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. جب حضرت عمر ایمان لائے, نبی پاک کو بڑی خوشی نصیب ہوئی. اور حضرت عمر جو تھے نا پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کمال تھے, آپ کے آنے سے بازی ہی پلٹ گئی. ایک بڑی خوبصورت بات حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے, دیکھیں میں اور آپ ایمان لائے تو میری اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوا نا. ہم مسلمان ہیں تو ہم عزت والے ہیں, ایمان ملا تو عزت ملی ہے. مگر حضرت عمر کی شان دیکھیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے, آپ جب سے ایمان لائے ہیں اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا.
ہائے ہائے کیسی ہستی ہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت عمر سبحان اللہ کایا کیسے پلٹی، بازی کیسے پلٹی. آپ ابھی ایمان لائے ہیں، تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کر آئے تھے. اچھا یہ بھی میں ایک بات بتا دوں، بڑی عشق والی بات ہے کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے. ہاں نبی پاک کی شان دیکھو، میرے آقا کا جلوہ کیسا ہوگا، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا، ان کی باتیں کیسی ہوں گی کہ دنیا میں اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا. لوگ ایسا ضرور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کسی کو مارنے کوئی جائے، لڑنے جائے، اور کوئی شریف سا آدمی نظر آئے، بندہ کہتا ہے چلو یار آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو پاسبل ہے کہ بندہ کسی سے لڑنے کی نیت سے جائے اور معاف کر دے، جھگڑے کی نیت سے جائے اور چھوڑ دے، گرفتار کرنے جائے اور نہ گرفتار کرے، یہ پاسبل ہے. مگر ایسا کوئی دنیا میں نہیں آیا کہ جس کو کوئی گرفتار کرنے جائے اور ان کے جلوے کو دیکھ کر خود ان کے عشق میں گرفتار ہو جائے. ایسا کوئی نہیں آیا کہ تلوار لے کر معاذ اللہ شہید کرنے جائے اور اب انہی کو دیکھ کر ان کے قدموں پہ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. یہ صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ دشمن آئے تھے، مارنے آئے تھے، گرفتار کرنے آئے تھے، مگر جلوہ جانا دیکھا، مصطفیٰ کریم کی پیاری باتیں سنی، اب آپ ہی کے قدموں میں قربان ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہی حضرت عمر ہیں کہ جب نماز پڑھنے لوگ جاتے تو یہ اس گروہ میں شامل ہوتے تھے جو مارتے تھے. کہتے حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھتے ہیں؟ آئیے آج کھل کر نماز پڑھیں گے. اب کعبے کی طرف چلتے ہیں. اللہ اکبر. اب 40 مسلمان ہو گئے ہیں، 40 کا عدد پورا ہو چکا ہے. کبھی کبھی میں جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو ایک منظر سا ذہن میں آتا ہے. آپ بھی ذرا تصور کیجئے یہ کیسا منظر ہوگا کہ جب دار ارقم کا دروازہ کھلا ہوگا، صحابہ بڑی ہمت کے ساتھ صفیں بنا کر کعبے کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو لوکیشن بھی سمجھا دیتا ہوں. جو مکے مدینے گئے ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے، ورنہ تصویروں میں بھی لوگوں نے دیکھا ہے. جو یہ صفا مروہ ہے نا، صفا کی پہاڑی کے قریب ہی دار ارقم تھا جو کتابوں میں لکھا ہے. تو یہاں سے کعبہ شریف اتنا دور نہیں ہے، یعنی 2-4 منٹ کی واک ہے، میکسیمم 5 منٹ کی واک ہے. تو اب سوچیے کتنا راستہ ہوگا. اب تو عمارت بن گئی، ورنہ اس وقت تو عمارت بھی نہیں تھی. ایک گھر ہوگا اور سامنے کعبہ ہوگا. تو مسلمان نکلے اس کمرے سے، اس گھر سے باہر نکلے. 40 مسلمان ہیں اور سبحان اللہ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں. اور اللہ اکبر. جب یہ 2 صفیں کعبے کے سامنے گئی نا تو کتابوں میں لکھا ہے وہ جو کفار تھے نا وہ کعبے کی گرد ہی بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھیں مسلمان آئیں تو ان پر حملہ کرنا ہے، انہیں مارنا ہے، انہیں نماز نہیں پڑھنے دینی ہے، انہیں طواف نہیں کرنے دینا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ فرماتے جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، اپنے بچے یتیم کروانے ہو، میرے سامنے آ جائے. آج ہم کھل کر نماز پڑھیں گے، کھل کر عبادت کریں گے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. معاملہ ہی پلٹ گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو عروج ملنا نصیب ہوا. یہ شان ہے حضرت فاروق اعظم کی. سبحان اللہ. آپ کو یاد رکھیے آپ کی قبول اسلام کے بعد ہی مسلمانوں نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز ادا کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو اپنا وزیر فرمایا. آپ اللہ پاک کے پیارے ہیں. آپ کے اسلام قبول کرنے پر صرف مسلمانوں نے نہیں، فرشتوں نے بھی خوشی منائی. بارگاہ رسالت سے آپ کو فاروق کا لقب ملا. فاروق کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا. قرآن کریم کی 20 کے قریب آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے موافق نازل ہوئیں. اللہ اکبر. یہ مرتبہ تو سوچیں. آپ مشورہ دیا کرتے نبی پاک کو کہ حضور اسلام میں یہ ایسا ہونا چاہیے یا حضور یہ نہیں ہونا چاہیے. 20 مقامات ایسے ہیں